اس سے پہلے کے سبق میں ہم اردو کے پارٹس آف اسپیچ یعنی کلمہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اردو میں کلمہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی لفظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ اسم ہوں گے، فعل ہوں گے یا وہ حرف ہوں گے۔ اور آج ہم فعل کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے فردر ٹائپس کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کلمہ یعنی لفظ، وہ لفظ، آپ یہاں پر لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لفظ جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے ورب کہتے ہیں اور ہندی میں اسے آپ کریا کہتے ہیں۔ تو وہ لفظ، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، ہونا پتہ چلے کسی کام کا کرنا یا ہونا، اسے ہم فعل کہتے ہیں اردو میں۔ مثلاً یعنی اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، توڑا ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ گایا، جیسے گانا گایا، تو گایا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں، فا عین لام بولیں آپ، فعل، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر فا یا لام نہ بول دیں۔ فعل مطلب تو ہو جاتا ہے فیل ہو جانا، یعنی ناکامیاب ہو جانا، اور اس فعل کا مطلب ہے ورب، جو کہ گرامر کے اکارڈنگ۔ تو وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً توڑا، گایا، پیا، اور پڑھنا، لکھنا، سونا، دوڑنا، اس طرح کے یہ سارا جو کام ہے وہ سارا آپ کا فعل کہلاتا ہے، انگلش میں ورب کہلاتا ہے، ہندی میں کریا کہلاتی ہے۔ اب یہ جو فعل ہے، یہ جو ورب ہے، ان کی 3 اقسام ہیں اردو میں، ٹھیک ہے؟ ہندی یا انگلش کے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو فعل ہے اردو میں، ان کی 3 ٹائپس ہیں، 3 اقسام ہیں۔ تو کویشچن آبجیکٹیو میں یہ بھی آ سکتا ہے۔ پہلا تو سبجیکٹیو کا یہ کویشچن ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں، تو آپ فعل کی ڈیفینیشن، فعل کا مفہوم کیسے لکھیں گے؟ فعل وہ کلمہ ہے، یا آپ کہہ لیں سمپل لینگویج میں کہ فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ تو یہ آپ کا سبجیکٹیو کا آنسر ہو گیا۔ اب آبجیکٹیو میں کیا کہ فعل کتنی طرح کے ہوتے ہیں، فعل کی کتنی اقسام ہیں، تو آپ کا آنسر ہوگا کہ فعل کی 3 اقسام ہیں، اور وہ 3 اقسام ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ فعل کی اقسام، قسم کا پلورل ورڈ ہے اقسام یعنی ٹائپس۔ فعل کی مندرجہ 3 اقسام ہیں، 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کی گئی ہیں، 3 طرح کے فعل ہوتے ہیں۔ فعل ماضی، اب یہاں پر یہ ورڈ کہیں کہیں پر نہیں رہتا ہے، فعل دیا ہی نہیں رہتا ہے۔ اب یہاں پر کویشچن ایک طرح سے یہ بھی آتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے؟ زمانہ لکھا رہے گا، اور لکھا رہے گا کہ زمانہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آبجیکٹیو میں کویشچن آئے گا کہ زمانہ کی کتنے اقسام ہیں یا زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کا آنسر ہوگا کہ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں، 3 اقسام ہیں۔ زمانہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا قسم کیا ہے؟ ماضی، دوسرا حال، اور تیسرا مستقبل۔ کویشچن یہاں پر تھوڑے الگ طریقے سے ہے کہ فعل کی اقسام یعنی فعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو وہی ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، انگلش میں آپ اسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے۔ انگلش میں جو ٹینس ہے وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ تو انگلش میں ٹینس جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، چاہے وہ پریزنٹ ہوں گے، چاہے وہ پاسٹ کے ہوں گے، چاہے وہ فیوچر کے ہوں گے۔ تو فعل ماضی کا مطلب ہو گیا پاسٹ ٹینس، فعل حال کا مطلب ہو گیا پریزنٹ ٹینس، فعل مستقبل کا مطلب ہو گیا فیوچر ٹینس۔ اب ایک ایک کے بارے میں ہم فردر پڑھتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فعل ماضی کے بارے میں۔ فعل ماضی کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے؟ فعل جسے ہندی میں بھوت کال کہتے ہیں، اور جیسے ہندی میں کال 3 طرح کے ہوتے ہیں، بھوت کال، ورتمان کال اور بھوشیہ کال، اسی طریقے سے اردو اور انگلش میں بھی ہوتے ہیں، فارسی میں بھی اور عربک میں بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ عربک میں اور فارسی میں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، سملر ہوتا ہے لگ بھگ۔ تو فعل ماضی کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ماضی کا مطلب کیا ہو گیا؟ پاسٹ، ماضی کا مطلب پاسٹ، اور ماضی میں یہاں پر دھیان سے آپ زاد رکھنا ہے، ماضی میں آپ کو زاد ہی رکھنا ہے، یہ زا نہیں رکھ دینا ہے، ماضی میں زاد ہی رکھنا ہے۔ تو فعل ماضی مطلب ہو گیا پاسٹ۔ تو سب سے پہلے اگر آ جائے کویشچن اس طریقے سے آ جائے سبجیکٹیو میں کہ فعل ماضی سے کیا مراد ہے، یا آ جائے کہ فعل ماضی کیا ہے،
تو آپ کس طریقے سے لکھے گا کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی ایسا فعل ہے جس میں گزرے ہوئے وقت کا پتہ چلے کہ کوئی کام کب ہوا ہے، ہو چکا ہے پاسٹ میں، ابھی نہ ہی ہو رہا ہے اور نہ ہی ہوگا، بلکہ وہ جو کام ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو فعل ماضی ایسا فعل ہے جس سے گزرے ہوئے وقت، گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، جیسے لکھا، پڑھا، آتا تھا، جاتا تھا، جا رہا تھا۔ تو یہ سارا جو ایگزامپل ہے یہ سارا گزرے ہوئے وقت کا ہے، یعنی پاسٹ کا ہے، پریزنٹ کا کچھ نہیں ہے، اسی لیے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں، فعل ماضی۔ تو ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ فعل ماضی کیا ہے۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جیسے وہ لکھتا تھا، وہ پڑھتا تھا، یہ سارا فعل ماضی کا مثال ہے۔ فعل ماضی کی مزید مطلب ہوتا ہے زیادہ، زیادہ سے یہ ورڈ آیا، مزید مثالیں یعنی اور مثالیں۔ یہاں پر اگزامپل دیکھ لے، واحد نے سبق پڑھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سینٹینس سینس کیا ہے کہ کوئی کام یہ جو سبق پڑھنے کا کام ہوا ہے یہ کب ہوا ہے، پاسٹ میں ہو چکا ہے، یہ تو فعل ماضی ہے۔ تو واحد نے سبق پڑھا فعل ماضی کا اگزامپل ہے۔ ثمینہ برتن صاف کر رہی تھی، تو کر رہی تھی، یہ کام پاسٹ میں ہو رہا تھا، اس لیے یہ کام کیا ہوگا، فعل ماضی۔ اسلم نے خط لکھا تھا، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ لڑکے کتاب پڑھتے تھے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ کویشچن اس طریقے سے آتا ہے کہ اسلم نے خط لکھا تھا، کون سا زمانہ ہے؟ تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ کہ یہ جو خط لکھنے کا کام ہوا ہے یہ گزرے ہوئے زمانہ میں ہو چکا ہے، تو اس کا آپ کا آنسر کیا ہوگا کہ آپ کہیے گا کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو سنٹینس ہے، یہ فعل ماضی کا سنٹینس ہے، فعل ماضی کا جملہ ہے۔ اگلا ہے فعل حال۔ حال سے سمجھ میں آ رہا ہے، حال جو کہ موجودہ ہے، پریزنٹ۔ تو فعل حال کا مفہوم ڈیفینیشن کس طریقے سے ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم فعل ماضی کا کیے تھے کہ فعل حال وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، ٹھیک ہے۔ موجودہ زمانے کا جو فعل پتہ دیتا ہے اسے ہم حال کہتے ہیں۔ تو فعل حال وہ فعل ہے جس میں موجودہ زمانے کا کام کرنا یا ہونا پتہ چلے، جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے، دوڑ رہا ہے، چلتا ہے، جیسے۔ اور اگزامپل ہے یہاں پر شازیہ کرسی پر بیٹھی ہے، یہ کام ابھی بھی چل رہا ہے، یعنی وہ ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ورزش کرتا ہوں، یہ جو کام ہے پریزنٹ میں کنٹینیو رہتا ہے۔ مہمان آم کھا رہے ہیں، یہ کام پریزنٹ میں کنٹینیو ہے، اسی لیے یہ فعل حال ہے۔ فعل مستقبل، مستقبل یعنی آنے والا وقت۔ تو فعل مستقبل کا مفہوم کس طریقے سے لکھیں گے آپ کہ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے وقت میں پتہ چلے، نہ کہ جو ابھی ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ تو فعل مستقبل وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے وقت میں پتہ چلے، اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ اگزامپل یہاں پر ہے، وہ جائے گا، ہم آئیں گے، یعنی یہ وہ لڑکا جو ہے وہ جانے کا کام کب کرے گا، آنے والے وقت میں کرے گا۔ ہم آئیں گے، آنے کا کام ہم کب کریں گے، آنے والے وقت میں۔ وحید خط لکھے گا، یہ خط کب لکھے گا، آنے والے وقت میں، یعنی یہ کام نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے اور ہوگا، یہ کام ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، ہوا نہیں ہے اور ہوا نہیں تھا، تو یہ فعل مستقبل ہو گیا۔ اور اگزامپل ہے، فاطمہ اسکول جائے گی، جانے کا کام آنے والے وقت میں ہوگا، اس لیے یہ فعل مستقبل ہے۔ ہم صبح اسلام آباد جائیں گے، یہ فعل مستقبل ہے۔ میں شام کو کتاب پڑھوں گا، فعل مستقبل ہے۔ درزی کے لیے لباس تیار کرے گا، فعل مستقبل ہے۔ کل صبح احمد ہمارے گھر آئے گا، یہ فعل مستقبل ہے۔ تو جتنے بھی جملے آئے ہیں وہ سارے کام کب ہوں گے، آنے والے وقت میں۔ تو یہ سارے جملے جو مثال ہیں وہ فعل مستقبل کے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں، آپ کو جواب دینے ہیں۔ میں
ज़ुबानी طور پر آپ کو سرسری طور پر جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم وہ لفظ ہے جس سے کسی شخص کسی چیز یا کسی جگہ کے نام کا پتہ چلے، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ ہر چیز، شخص اور شہر کا نام اسم ہے۔ کوئی سی 5 اشخاص شہروں کے نام لکھے، یعنی کسی 5 شخص یعنی انسان کے نام لکھے، 5 شہروں کے نام لکھے اور 5 چیزوں کے نام لکھے، یعنی 15 آپ کو اسم لکھنا ہے۔ تو یہ کوشچن میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو 15 اسم لکھنے ہیں، یعنی 15 ناؤن لکھنے ہیں، جس میں سے 5 انسان کے نام ہونے چاہیے، 5 چیزوں کے نام ہونے چاہیے اور 5 شہروں کے نام ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر چیزوں کے 5 نام لکھے، یہاں پر اشخاص یعنی انسانوں کے 5 نام لکھے اور یہاں پر شہروں کے 5 نام لکھے۔ تو سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم کسی بھی شخص، کسی بھی چیز یا کسی بھی جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے لیے ایک ورک ہے۔ یہ سوال آبجیکٹیو میں بھی آتا ہے کہ معنی کے لحاظ سے یعنی میننگ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو میننگ کے لحاظ سے، معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ یہاں پر پھر اگلا کوشچن ہے، اسم نکرہ اور اسم معرفہ سے کیا مراد ہے؟ تو اسم نکرہ کا سب سے پہلے آپ کو مفہوم دینا ہے۔ تو اسم نکرہ وہ اسم ہے جس سے کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کا پتہ چلے، اسے انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جس سے کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام پتہ چلے، اسے انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کیجئے، تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کون اسم معرفہ ہے اور کون اسم نکرہ ہے۔ لاہور اسم معرفہ ہے، لڑکی اسم نکرہ ہے، عورت اسم نکرہ ہے، فاطمہ اسم معرفہ ہے، قلم اسم نکرہ ہے، محمد علی جناح اسم معرفہ ہے، مور اسم نکرہ ہے، بچے اسم نکرہ ہے، پھول یہاں پر اسم نکرہ ہے۔ جیسے یہاں پر ایک ہے لاہور، لاہور کیا ہے؟ ایک شہر ہے، تو شہر اسم نکرہ ہے اور لاہور یہاں پر اسم معرفہ ہے۔ ڈیٹیل ویڈیو بنائی جا چکی ہے، آپ پیچھے والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سوالات آپ کو یہاں پر لکھنے تھے۔ اگلا سوال ہے، فعل سے کیا مراد ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے؟ تو فعل کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا پتہ چلے، اور اس کی کتنی اقسام ہے؟ تو اس کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ جملوں میں فعل چن کر لکھیے۔ تو میں قلم خریدوں گا، تو خریدوں گا یہ تو آپ کا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اسلم نے خط لکھا، لکھا یہاں پر فعل ہے۔ میں صبح سویرے جاتا ہوں یہاں پر فعل ہے۔ فاطمہ اسکول جاتی ہے یہاں پر فعل ہے۔ چڑیا درخت پر بیٹھی ہے یہاں پر فعل ہے۔ اور انگلش میں بھی خریدنا یعنی پرچیز ورب ہے، لکھنا یعنی رائٹ ورب ہے، جانا گو ورب ہے، جاتی تو وہی گو یعنی ورب ہے، بیٹھی تو یا سٹ یہ بھی ورب ہے۔ تو جو انگلش میں آپ کا ورب ہے وہ اردو میں آپ کا فعل ہے، اور ہندی میں اسے آپ کہہ لیں کریا ہے۔ اگلا سوال ہے، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی 2 مثالیں لکھیں۔ یہ کام میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے خود کریں۔ نیچے دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور مثال کے مطابق فعل کو زمانے سے ملائیں۔ فعل کو زمانے سے، ٹینس سے ملائیں۔ میں اخبار پڑھتی ہوں، تو یہ کیا ہے؟ تو پہلے تو بتا دیا گیا یہ فعل حال ہے۔ میں اخبار پڑھتا تھا، تو یہ ماضی کی بات ہے، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے آپ کا فعل ماضی۔ میں اخبار پڑھوں گا، یہ کام فیوچر میں ہوگا، اسی لیے ہم اسے کہیں گے فعل مستقبل۔ ہمایوں خط لکھتا ہے، یہ کام پریزنٹ کا ہے یعنی یہ ہوتا ہے، اس لیے فعل حال ہوگا۔ تو فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، فعل مستقبل فیوچر ٹینس، فعل حال پریزنٹ ٹینس۔